امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں سارے پتے امریکہ کے پاس ہی ہیں، ہم کسی جلدی میں نہیں۔ ایران سے اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ مزید کہا ایران نے یقین دہانی کرائی ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا نہ ہی ایٹم بم خریدے گا۔ ادھر امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایران جانے والے تجارتی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کی گہما گہمی عروج پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج سکردو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں اور تنظیمی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ کل شگر میں جلسے سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما بھی آج 3 مختلف مقامات پر جلسوں سے خطاب کریں گے۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 7 جون کو ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تھانہ بارہ کہو کی حدود میں حادثہ۔ اٹھال چوک میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق 2 افراد کی شناخت ہو گئی، 2 کی نہ ہو سکی۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پاکستان نے اپنا 1000واں ون ڈے یادگار بنا دیا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو پہلے ہی مارکے میں پچھاڑ دیا۔ قومی ٹیم نے 201 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم اور غازی غوری کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، ہاف سینچریاں بنائی۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے 2 جون کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ عرفات منہاس کا ڈیبیو میچ میں شاندار ریکارڈ، 32 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے ڈیبیو بالر بن گئے۔ عرفات منہاس نے ذاکر خان کا 42 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ ون ڈے تاریخ میں یہ دنیا کی 11ویں بہترین ڈیبیو بالنگ کارکردگی ہے۔ اور یویفا چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل پیرس سینٹ جرمن نے جیت لیا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ مقررہ وقت اور ایکسٹرا ٹائم تک مقابلہ 1-1 سے برابر تھا۔ پیرس سینٹ جرمن نے مسلسل دوسری بار آبنہ ہرمز پر عارضی ٹول ٹیکس قابل قبول، قطر نے مستقل بنیادوں پر ٹیکس کی مخالفت کر دی۔ قطری نائب وزیر اعظم شیخ سعود کا سیکورٹی فورم سے خطاب، کہا بحری جہازوں سے عارضی ٹول ٹیکس لینا جائز ہے، مستقل بنیادوں پر ٹول ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں، محدود مدت کے لیے فیس وصولی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آبنہ ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے والوں کو ایران کی وارننگ، ایرانی فوجی ترجمان نے کہا آبنہ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے، بغیر اجازت گزرنے والے جہازوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا انتظار کرتی رہی، ایران امریکہ معاہدہ پھر نہ ہو سکا۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والا سچویشن روم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایران معاہدے پر حتمی فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف وہی معاہدہ قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکی مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے تحت ہی ڈیل ممکن ہے۔ ہرمز پر ڈیڈ لاک ٹوٹ گیا، امریکہ نے اہم اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز کھول رہے ہیں، پھنسے ہوئے جہاز اب گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ایران بھی سمندر میں بچھائی بارودی سرنگیں ہٹائے یا انہیں ختم کر دے۔ تہران کو کبھی جوہری ہتھیار نہ بنانے اور رکھنے کی یقین دہانی کرانا ہوگی۔ آبنہ ہرمز فوری طور پر بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ۔ ضرورت پڑی تو ایران پر دوبارہ حملہ کریں گے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی دھمکی، کہا جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی افواج مکمل تیار ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا، بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی کی صورت میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ تیری میری ایسی دوستی، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دے دیا، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔
امریکہ نے ایران کے گرد پابندیوں کا جال مزید پھیلا دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ بحری ناکہ بندی سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ مرحلہ وار ختم کی جائے گی۔ عمان نے آبنہ ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران کی مدد کرنے پر عمان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ IMF آئندہ 2 سال میں پاکستان کو کتنی رقم دے گا؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ IMF کا آئندہ 2 مالی سال کے دوران پاکستان کو $4 ارب سے زائد رقم فراہم کرنے کا پلان تیار۔ IMF سے آئندہ مالی سال میں پاکستان کو $2.62 ارب فراہم کرنے کا تخمینہ۔ مالی سال 2027-28 میں IMF سے پاکستان کو $1.47 ارب ملیں گے۔ ملک کے بالائی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں صبح سویرے کالی گھٹاؤں نے دن کو شام میں بدل دیا۔ ژالہ باری اور تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ دیواریں گرنے سے 2 افراد زخمی۔ گجرانوالہ، ناروال اور کھاریاں میں بھی بادل جم کر برسے۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سندھ کے علاقے دادو میں بلا کی گرمی، پارہ 54 کو چھو گیا۔ سبی، تربت اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ۔ سندھ میں کل درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ بلوچستان کے اکثر علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں 36 ڈگری کی گرمی 48 کی محسوس کی جانے لگی۔ کراچی میں اگلے 2 روز موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی۔ دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں سندھ پولیس کے DSPs کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا، جرائم پیشہ عناصر سے نمٹنے کے لیے سندھ پولیس دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ امن و امان برقرار رکھنے میں سندھ پولیس کا عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کرنے کا بھارتی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ انتہا پسند بھارت کی 10 سالہ مہم بری طرح ناکام۔ الجزیرہ نے بھارتی خواہشات کی ناکامی پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2016 میں شروع ہونے والی بھارتی پروپیگنڈا مہم کا مقصد پاکستان کو دنیا میں الگ تھلگ کرنا تھا، لیکن 10 سال بعد خود بھارت شدید تنہائی کا شکار۔ پاکستان نہ صرف واشنگٹن بلکہ بیجنگ، تہران اور ریاض کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ 2025 کی محاذ آرائی بھارت کو کافی مہنگی پڑی۔ بغیر ثبوت کے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ جواب میں پاکستان کی عسکری کارکردگی نے دنیا کی توجہ سمیٹی۔ پاکستانی حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے آپریشن کا آغاز آج سے ہوگا۔ حج آپریشن کے پہلے روز 5 پروازیں اسلام آباد آئیں گی، 4 پروازیں کراچی اور لاہور، 3 پروازیں ملتان اور سیالکوٹ، 2 پروازیں فیصل آباد، 1 پرواز سیالکوٹ اور کوئٹہ پہنچے گی۔ کراچی میں جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش کی تحقیقات۔ اسپتال انتظامیہ نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 48 گھنٹے میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ ڈائریکٹر آفس میں جمع کرائے گی۔ وزیر آباد کے قریب کوٹ بیلا میں 8 افراد ڈوبنے کا واقعہ۔ دریا چناب سے تیسرے روز ایک بچی کی لاش نکال لی گئی۔ دریا میں ڈوبی ایک عورت اور بچی کی تلاش کے لیے آپریشن آج بھی جاری رہے گا۔ بدقسمت خاندان عید پر پکنک منانے دریا پر آیا تھا۔ صہیونی فوج کی لبنان پر شدید بمباری۔ مختلف مقامات پر فضائی حملوں میں باپ بیٹے سمیت 4 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں گزشتہ روز سے جاری حملوں میں طبی عملے کے رکن سمیت 11 سے زائد افراد شہید۔ اسرائیلی فوج کی زمینی پیش قدمی بھی جاری۔ مزید 4 دیہات خالی کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے خلاف حزب اللہ کی جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں میں 15 راکٹ داغے۔ امریکی جج کا کینیڈی سینٹر سے ٹرمپ کا نام ہٹانے کا حکم۔ صدر ٹرمپ کا عدالتی فیصلے پر سخت رد عمل۔ کہا، یہ سارے کام بنیاد پرست بائیں بازو کے ڈیموکریٹس میری مخالفت میں کر رہے ہیں۔ جج کرسٹوفر کوپر کا تقرر سابق امریکی صدر براک اوباما نے کیا تھا۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب کینیڈی سینٹر بند ہونے جا رہا تھا۔
ٹرمپ انتظامیہ کینیڈی سینٹر کی تزئین و آرائش کر کے اسے بہتر بنانا چاہتی تھی۔ مرسیڈیز بینز کی امریکہ سے رخصتی کا خدشہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی قانون سازی کا مقصد امریکی آٹو مارکیٹ میں چینی شمولیت کو محدود کرنا ہے۔ مرسیڈیز بینز کو اپنی بقا کے لیے کار ساز کمپنی کا اپنا بڑا حصہ امریکی سرمایہ کاروں کو فروخت کرنا ہوگا۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکی کار ساز کمپنیوں کی گاڑیاں امریکہ میں فروخت یا درآمد نہیں کی جا سکیں گی۔ برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی، انگلینڈ کے کچھ حصے پانی کے بحران کا شکار۔ جنوب مشرقی انگلینڈ میں ہزاروں گھرانوں کو پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ پینے کے پانی کے حصول کے لیے قطاریں لگ گئیں۔ حکام کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث پانی کی طلب میں اضافہ۔ اور انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سنسنی خیز مقابلے، ایونٹ میں پاکستان کا شاندار آغاز۔ قومی ٹیم پہلے ہی میچ میں چین کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پاکستان ٹیم دوسرا میچ آج ملائیشیا کے خلاف کھیلے گی۔